بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ماہانہ مجلس ذکر کے موقع پہ سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس موقع پہ حاضری کو قبول فرمائے. انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد متصل آپ کے ذوق کو تازہ کرنے کے لیے ہمارے مہمان حضرات ماشاءاللہ وہ تشریف لا چکے ہیں. حضرت مولانا قاری القراء قاری عبد الماجد حاصل پور سے اللہ نے بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے. انشاءاللہ تلاوت بھی سنائیں گے اور نعتیہ کلام بھی خوبصورت انداز میں سنائیں گے. اور اس کے بعد ہمارے کراچی سے لائے ہوئے مہمان حضرت مولانا حافظ منیر احمد صاحب دام برکاتہم العالیہ وہ بھی اپنے خوبصورت انداز میں آپ کو محظوظ کریں گے. دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو محبوب پیغمبر کی اتباع اور شفاعت کا ذریعہ بنا دیں. میں بھی کچھ اسی نسبت سے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب پیغمبر کا نمونہ بہت پسند آتا ہے اور اپنے محبوب کی شبیہ پہ بھی اللہ کو پیار آتا ہے. دنیاوی دستور بھی ہے، ظاہری شبیہ پہ انسان کو پیار آتا ہے. ایک بزرگ اپنے لڑکپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں گھر سے مسجد سپارہ پڑھنے آتا جاتا، راستے میں خاتون دروازے پہ کھڑ کے مجھے دیکھتی رہتی. 2-4 دن اس طرح گزرے تو میں سوچتا تھا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتی ہیں. دیکھتی بڑے پیار و محبت کے انداز میں. اگلے دن گزر رہا تھا، قریب بلا کے سر پہ پیار دیا. اسے اگلے دن گھر لے گئی، کبھی کیا کھلاتی کبھی کیا پلاتی. اس سے اگلے دن گھر لے جا کے نئے سوٹ پہنا دیا، نئے جوتے پاؤں میں ڈال دیے. میں پوچھنے پہ مجبور ہوا اماں آپ میرے سے اتنا پیار کیوں کرتی ہو؟ کہتے ہیں یہ پوچھ رہا تھا، ماں کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہنے لگی بیٹا تیری عمر کا میرا بھی ایک بیٹا تھا، دنیا سے جا چکا ہے. اب جب بھی میں تیرے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں مجھے تیرے چہرے میں اپنے بیٹے کی شبیہ نظر آتی ہے، اس لیے مجھے تیرے ہی پہ پیار آ جاتا ہے. تو اللہ کو اپنے محبوب کی ظاہری شبیہ پہ بھی پیار آتا ہے. اس لیے ہزاروں کمزوریوں کے باوجود کم از کم ہم اپنے نبی کی ظاہری شبیہ کو اختیار کرنے کی کوشش ضرور کریں. اللہ کو اگر ظاہری شبیہ پہ پیار آ گیا تو میرا معاملہ حل ہو جائے گا. اور یہ میرے اور آپ کے اپنے اختیار میں ہے. اپنا چہرہ سجا لیں، اپنا چہرہ سجا لیں. بعض ساتھی کینچی استعمال کرتے ہیں، وہ مطمئن ہوتے ہیں جی میں نے کیا کہتے ہیں خط سا رکھا ہوا، یہ میری داڑھی. یہ داڑھی نہیں ہے. کینچی چلانے سے تو پھر اس طرح ہی چلا دو. کینچی تو سنت کو کاٹ رہے ہو اور تکلیف دے رہے ہو. ذہن بنائے یہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرام علماء کرام منعقد کرتے ہیں، اس کا صرف کانوں کی چاشنی پورا کرنا مقصد نہیں.
مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے محبوب پیغمبر جن کی شفاعت کی امید پہ زندگی گزار رہے ہیں ان کے طریقوں سے کم از کم میں اپنی زندگی کو سجا سکوں. اور یہ بھی آپ سمجھتے ہیں اور علماء سے آپ بارہا سن چکے ہیں کہ محبوب پیغمبر اپنے امت کے لیے بڑے حریص تھے. اپنی امت کی تکلیف آپ کو برداشت نہیں تھی، حتیٰ کہ آخری وقت ہے دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں. امی عائشہ کہتے ہیں آپ نے اوپر جو رضائی اور کپڑا لیا ہوا تھا آپ کی جسم بخار کی حرارت اس سے باہر آ رہی تھی. میں نے پوچھا محبوب اتنی تکلیف؟ فرمایا ہاں میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، یا اللہ موت کے وقت جو میری امت کو تکلیف پہنچے وہ ساری تکلیف میرے پہ ڈال دینا. ایسا نبی کسی امت کو نہیں ملا، کسی امت کو ایسا نبی نہیں ملا جو مجھے اور آپ کو اللہ نے عطا کیا. آج ہم اپنے محبوب کی سنتوں کو ذبح کر کر کے نالیوں میں پھینکتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ ہم نے تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ہے اپنے بارے میں. ایسا کام کریں کہ روزہ اطہر میں میرے محبوب کا دل خوشی سے جھوم جائے. مجھے چوکوں میں جھومنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کا نوجوان روڈ اور چوک پہ جھومتا ہے اور کہتا ہے میں نے حق ادا کر دیا. یہ جھومنا نہیں ہے، یہ نبی کے طریقوں سے گھومنا ہے. ذہن بنائیں کم از کم اس موقع پہ، اس ربیع الاول کے مہینے میں اپنے آپ کو بدلنے کا عزم کریں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان السنت مثل سفینۃ نوح، میرے نبی کی سنت سفینہ نوح کے مانند ہے، جو سوار ہو گیا نجات پا گیا، ومن تخلی عنہ غرق، جو باہر رہ گیا ہلاک ہو گیا. آج فتنوں کا سیلاب ہے، فتنوں کا سیلاب. اگر نبی کے شریعت و سنت کی کشتی پہ سوار نہیں ہوں گے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. اگر میں اپنا اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت چاہتا ہوں محبوب پیغمبر کی اتباع میں آ جائے. اور کم از کم یہ تو آج ذہن بنائیں، اپنے اندر عزم کریں اپنے ساتھ کہ آج کے بعد میں نے اپنا چہرہ سجانا ہے. وہ انشاءاللہ کہنا جن کا چہرہ سجا ہوا نہیں ہے، جو سجا ہوا ہے وہ تو ویسے سجا ہوا ہے ماشاءاللہ. اچھا جن کا چہرہ بالکل صاف ہے یا ایسے ہی اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کچھ بال چھوڑے ہوئے ہیں، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ یہ عزم کرتے ہیں کہ آج کے بعد مکمل چہرہ سجائیں گے تاکہ میرے نبی کا دل خوش ہو اور قیامت کے دن میری شفاعت کا ذریعہ بن جائے؟ ہاں ہیں ساتھی تو ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں. بھئی جس کا چہرہ سجا ہوا کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ بات نہیں سمجھ آتی آپ لوگوں کو. یہ تو جن کا چہرہ نہیں سجا ہوا وہ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں. جزاک. آج کے بعد کھڑا رکھیں ہاتھ کھڑا. یہ تو 2-4 ہاتھ ہیں یار، اتنا بڑا مجمع. یاد رکھیں یہ وعدہ آپ میرے سے نہیں کر رہے ہو، رب سے کر رہے ہو. یہ بات یاد رکھیں، یہ وعدہ آپ کا اپنے رب سے ہو رہا ہے. رب کو دھوکہ دو گے تو قدم کہیں نہیں جم پائیں گے آپ. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. تھوڑی تھوڑی ہے اس کو مکمل کرنا ہے، بالکل نہیں اسے چھوڑ دینا ہے. شاید یہی عمل میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے اور ہمارے ان تمام تر علماء کی محنت، سیرت کے پروگراموں کا جو محنت کا ثمرہ ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے محبوب کی سنت سفینہ نوح کے مانند، جو سوار ہو گیا نجات پا گیا، باہر رہ گیا ہلاک ہو گیا. اور پیغمبر الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، جس نے میرے سنت کا اکرام کیا، حفاظت کی، اللہ 4 طریقوں سے اس کا اکرام فرمائیں گے. پہلا اکرام المحبت فی قلوب البررہ، اللہ نیک لوگوں کی دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے. پھر اسے دعائیں کروانی نہیں پڑیں گی، وہ دعائیں لینے والوں میں شامل ہو جائے گا. آج ہم دعائیں کروانے کا بڑا شوق رکھتے ہیں.
ایسا کردار پیش کریں کہ ہم دعائیں لینے والوں میں شامل ہو جائیں، کروانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نیک صحبت کو اختیار کرو، نیک لوگوں کے قریب آؤ، علماء کے ساتھ جڑو، ان کے دل میں اللہ محبت ڈالے گا اور خود بخود ان کی زبان سے میں اور آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ دوسرا اکرام، نبی کی سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے الہیبت فی قلوب الفجرہ، اللہ فاسق فاجر کے دل پہ اس کا روب بٹھا دیں گے۔ اور تیسرا اکرام السعۃ فی الرزق، اللہ اس کے رزق میں وسعتیں پیدا کر دے گا۔ آج کل ہم پریشان ہیں اس معاملے میں، اس کا بہت ہی آسان ہے نبی کی طریقے پہ عمل کرنا۔ اور چوتھا اکرام الثقۃ فی الدین، ایک سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ پورے دین پہ عمل کرنا آسان کر دے گا، پورے دین پہ استقامت نصیب ہو جائے گی۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں، آپ کی کروڑ سوا کروڑ کی گاڑی ہے، گراج میں کھڑی ہے، اس کے ٹیروں میں ہوا نہیں ہے۔ ہوا 20 روپے کی بھرتے ہیں نا، پہلے 10 کی بھرتے تھے، 20 کی بھرتے ہیں۔ آپ بتائیں ٹیروں میں 20 روپے کی ہوا نہیں ہے، وہ کروڑ کی گاڑی آپ کی کسی کھاتے کی ہے؟ آپ کو تو کام نہیں دے گی۔ 1 کروڑ سوا کروڑ کی گاڑی میں جب 20 روپے کی ہوا ڈالو گے تب وہ کارآمد ہوگی۔ ہم یہ کہہ کے نظر انداز کر دیتے جی سنت تو ہے، سنت کی اہمیت دیکھیں، اگر ایک سنت کو زندہ کیا پوری زندگی میں آپ کی کارآمد ثابت ہو جائے گی۔ تو اللہ کو اپنے محبوب کا نمونہ پسند آتا ہے، یہی تو وجہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں گئے، دعوت دی، معجزات اظہار کیا، فرعون نے جادو قرار دے کے پہلے ڈر گیا، پھر جادو قرار دے کے مقابلے کا اعلان کر دیا، اپنی جادوگروں کو جمع کر کے مقابلے میں لے آیا۔ اصول یہ تھا کہ ملکی سطح کا مقابلہ ہے تو فریقین کے لباس ایک جیسا رکھا جائے۔ جس کمیٹی کے ذمہ انتظامات تھے وہ سر جوڑ کے بیٹھی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک نے کہا آسان ہے، پورا لشکر ہے، مقابلے میں تنہ تنہ موسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں کہیں گے آپ ہمارے جادوگروں جیسے لباس پہن کے آنا۔ ان سے بات انہوں نے صاف انکار کر دیا، میں تمہارے جادوگروں لباس پہنوں، میں خلیفۃ اللہ ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب وہ کمیٹی سر جوڑ کے بیٹھی کہ آخر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مختصر یہ اس نتیجے پہ پہنچے موسیٰ علیہ السلام نے تو ہمارے جادوگروں کی اتباع نہیں کرنی، اس کے نمونے کو نہیں اپنایا، تو موسیٰ علیہ السلام کا جو لباس ہے اس کے نمونے کے مطابق لباس تیار کر کے پورے لشکر کو پہنا دو، اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مختصر یہ کہ ایسے ہی ہوا، پورا لشکر موسیٰ علیہ السلام کی لباس جیسے لباس پہن کے میدان میں اترا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہل کی دعوت دی، آپ نے انہیں پہل کی دعوت دی، آپ جادو پیش کرو میں توڑ پیش کروں گا۔ اللہ کی شان، میدان میں رسیاں ڈالیں، جادو اثر دکھا رہا ہے، سانپ کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگی۔ اللہ نے حکم دیا جو ہاتھ میں عصا ہے اسے میدان میں پھینک دو، میدان میں ڈالا، اژدہا بنا، میدان میں موجود تمام سانپوں کو نگل گیا۔ علماء نے لکھا یہاں فرعون نے ایک سیاسی غلطی یہ کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ ہر اس جادوگر کو لے کے آیا تھا جس کا یہ دعویٰ تھا میرے سر پہ کوئی سر نہیں۔ اپنی ریاست کے سب سے بلند ترین جادوگروں کو جمع کیا، ہر ایک کا دعویٰ میرے جادو کے مقابلے میں کسی کا جادو نہیں۔ تو جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے عمل کے مقابلے میں ہمارا جادو ناکام ہو گیا تو انہیں خود بخود یقین ہو گیا کہ ہمارے مقابلے میں جو چیز پیش ہوئی ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، لہذا رب موسیٰ پہ ایمان لے آئے۔ اب یہ دل میں بات تو اللہ نے ڈالی نا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے حکم تو فرعون کا دیا تھا، نام تو فرعون کا دیا تھا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ بڑا سرکش ہو چکا ہے، لیکن آپ نے انتخاب جادوگروں کا کر لیا۔ یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ رب نے کہا موسیٰ علیہ السلام نام تو فرعون کا دیا، انتخاب جادوگروں کا کیا، اس لیے کہ انہوں نے آپ کے لباس کے نمونے کے مطابق لباس استعمال پہنا ہوا تھا، اس کی وجہ سے مجھے انہی پہ پیار آ گیا اور میں نے ایمان کی دولت انہی کو عطا کر دی۔ تو اللہ کو ظاہری نمونے پہ پیار آتا ہے، جب پیار آئے گا پھر اللہ تعالیٰ عزتیں بھی دے گا، رزق بھی دے گا، راحت بھی دے گا، کامیابی بھی دے گا۔ کم از کم ربیع الاول سے ہم یہ عزم کریں، اس ربیع الاول
پھر اتفاقاً مسجد ذکر خانقاہ کا پروگرام اور سیرت کا پروگرام ایک جگہ جمع ہے، اس موقع میں ہم یہ ذہن بنا کے جائیں۔ صحابہ کرام کی زندگی، انہیں یقین تھا کہ نبی کی شبیہ میں بھی عزت اور کامیابی ہے۔ انہوں نے ظاہری شبیہ میں بھی کمال پا لیا تھا، نقل اصل کا روپ دھار چکی تھی۔ محبوب پیغمبر صحابہ کے جرمٹ میں موجود ہے، ایک اجنبی آتا ہے مدینہ سے، باہر سے، کہیں علاقے سے، آ کے اسے پوچھنا پڑتا ہے من من کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ظاہری شبیہ اتنی کامل کہ صحابہ کے جرمٹ میں محبوب موجود ہیں، آنے والے اجنبی کو پوچھنا پڑ رہا ہے من من کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ ہم محدثین نے اس میں ایک اور توجیہ بھی لکھی ہے کہ محبوب پیغمبر جب صحابہ کے چہروں پہ نظر ڈالتے تو ایسا نور منتقل ہوتا تھا کہ صحابہ کے چہرے آپ کے چہرے جیسے نظر آتے تھے۔ ہجرت کے موقع پہ حضرت صدیق اکبر آپ کے ساتھ غار سور سے ہوتے ہوئے مدینہ کے اوائل میں پہنچ رہے، اہل مدینہ استقبال کے لیے نکلے ہوئے، اس سے پہلے زیارت نہیں ہوئی، دیکھا کہ دور سے دو شخصیات آ رہی ہیں، اہل مدینہ آپس میں چیمے گوئیں کرنے لگے، آقا کون ہے، غلام کون ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہا، اتنے میں وہ شخصیات پہنچ گئی۔ غور و خوض کرنے کے بعد رب کی قدرت، اہل مدینہ نے مسافہ کرنے کے لیے صدیق اکبر کے سامنے ہاتھ بڑھا دیے، وہ سمجھے یہ آقا ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے سوچا محبوب کے سفر کی تھکاوٹ ہے، مسافر کی تھکاوٹ میں برداشت کر لیتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ مسافر سے بھی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ آپ مسافر لیتے رہے، مکمل ہوا، محبوب پیغمبر آگے بڑھے، ایک مقام پہ جا کے استراحت کے لیے لیٹے، اہل مدینہ چاروں طرف کھڑے منظر دیکھ رہے ہیں۔ جب سورج کی کرنوں نے محبوب پیغمبر کے رخسار مبارک کا بوسہ لینا شروع کیا، صدیق اکبر اٹھے، چادر کھولی، سائے کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت مدینہ والوں کو پتا چلا آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ مشابہت اتنی کامل، نقل اصل کا روپ دھار چکی تھی، انہیں یقین تھا ہمارے عزت اور کامیابی اسی میں۔ آج ہمارے دل میں یقین نہیں اترا۔ اگر ہم اور آپ غور کریں، میرے نبی کا ہر طریقہ ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے۔ جیسے نبی کی ذات کامل اور مکمل ہے، اسی طرح آپ کا ہر عمل کامل اور مکمل ہے۔ آپ کی سنتوں کے دو درجے ہیں، ایک درجہ تو یہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ آپ کے طریقے پہ عمل کرنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ ایک تو یہ پہلو ہے جو واضح ہے، اور دوسرا پہلو، آج ہر شخص، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز کو سائنس کے زاویے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ دوسرا پہلو کہ اگر اس زاویے میں بھی دیکھیں گے، میرے نبی کی طریقے سے بہتر طریقہ کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ اس اعتبار سے بھی ہر طرف سے میرے نبی کا طریقہ ہی کامل اور مکمل ہے۔ میں اس پہ چند مثالیں دیتا ہوں۔ ایک مثال تو نا عام سی، سونے کے لیے چار پوزیشن ہیں۔ چٹ لیٹوں گا، ڈاکٹر روکتا ہے، باقاعدہ ایسے نہ لیٹنا، کمر میں درد ہو جائے۔ پٹ لیٹوں گا، اس سے بھی ڈاکٹر روکتے ہیں، نقصان کا ذریعہ۔ دائیں کروٹ، بائیں کروٹ، بائیں کروٹ ڈاکٹر کہتا ہے یہ دل کی سائڈ ہے، اس پہ اگر زور آ گیا حرکت میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ اب طریقہ رہ گیا سونے کے صرف دائیں کروٹ۔ رب کی قدرت، یہی میری نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی نے جو طریقہ اپنایا ہے اس سے بہتر طریقہ سائنس بھی نہیں پیش کر سکتی۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ یہ پیچھے جو گردن کا حصہ ہے اس کو خشک نہ ہونے دینا۔ وجہ ڈاکٹر یہ بتلاتے ہیں کہ دماغ سے بہت ساری شریانیں نیچے اترتی، جیسے کمپیوٹر کی بہت ساری تاریں ہوتی ہیں، جو ضرورت کی ہوتی ہے وہ تو کھینچ کے ہم سوئچ تک لے جاتے ہیں، باقی گچھا بنا کے ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں ٹیپ لگا کے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بہت ساری شریانیں اترتی ہیں، گردن میں یہاں گچھا اکٹھا ہو جاتا ہے، اور ترتیب کے ساتھ
ضرورت کے مطابق وہ شریانیں آگے پھر کمر کی ہڈی میں جسم میں پھیلتی ہیں، یہاں ان کا گچھا پڑا ہوتا ہے۔ فرمایا اگر یہ گردن اگر یہ خشک ہو گئی دھوپ کی تپش کی وجہ سے کسی وجہ سے، تو گوئے کہ ان رگوں میں کھچاؤ پیدا ہو جائے گا، اس کھچاؤ پیدا ہونے کی وجہ سے دماغ پہ اثر ہو سکتا ہے، اس لیے فرمایا گردن کے حصے کو اسے تر رکھنا، اس کو خشک ہونے سے بچانا۔ رب کی شان 1400 سال قبل میرے محبوب پیغمبر نے اپنی امت کو بتلا دیا تھا، دن میں کم از کم 5 مرتبہ اپنی گیلی انگلیوں سے گردن کے حصے کا مسح کرنا۔ یہ تو میرے نبی کا طریقہ ہے، سائنس کو آج پتہ لگ رہا ہے۔ پہلے ڈاکٹر کہتے تھے ورزش کیا کرو، پھر کہا کہ ورزش نہیں جاگنگ کیا کرو، پھر کہا کہ نہیں یہ تو پاؤں میں درد ہو جائے گا بڑھاپے میں، واک کیا کرو، تیز تیز چلنا۔ رب کی قدرت یہی میرے نبی کی سنت ہے، کسی زاویے سے بھی دیکھے میرے نبی کا طریقہ کامل اور مکمل ہے، میرے نبی کا ہر عمل کامل اور مکمل ہے۔ آج کا ڈاکٹر کہتا ہے سرکہ استعمال کرو، اضافی چربی پگھلتی ہے۔ 1400 سال پیچھے جا کے دیکھو گے میرے نبی کے دسترخوان پہ آپ کو سرکہ موجود نظر آئے گا۔ آج کا ڈاکٹر کہتا ہے زیتون کا تیل استعمال کرو، کولیسٹرول کا لیول کنٹرول رہے گا۔ 1400 سال پیچھے جا کے دیکھو گے میرے نبی اور صحابہ کے استعمال میں باقاعدہ زیتون کا تیل موجود ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کی خدمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں درد سا محسوس ہو رہا ہے اور گھٹن سی ہو رہی ہے، اور میں سعد یہ تو اٹیک کی آثار ہے، دل کی بیماری ہے، اٹیک کے اثرات ہیں، اجوا کھجور استعمال کرو۔ آپ نے اجوا کھجور استعمال کی، اللہ نے صحت دے دی۔ آج عرب میں اجوا کھجور کی گٹکوں کا صفوف بنا کے باقاعدہ مارکیٹ میں موجود ہے، اور اس کے بارے میں یہی تحقیق ہے جو یہ استعمال کرتا ہے دل کے شریانیں کھل جاتی ہیں۔ بہرحال سمجھانا یہ چاہ رہا تھا، جب میرے نبی کا طریقہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے، پھر میں غیروں کے طریقوں کی طرف کیوں جاتا ہوں؟ آج کا مسلمان غیر کا طریقہ کیوں اپناتا ہے، کیوں پسند کرتا ہے؟ میرے آج کے نوجوان کو مغرب کی تہذیب پسند، مغرب کا چہرہ پسند، مغرب کا لباس پسند، مغرب کا انداز پسند، جبکہ ہر اعتبار سے میرے نبی کا طریقہ کامل اور مکمل ہے اور دنیا اور آخرت میں مفید ہے۔ ذہن بنائے، آج کے بعد میں نے علماء کے قریب آنا ہے، ان سے پوچھ کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے کہ میرے نبی کا طریقہ اس میں کیا ہے۔ آج ایک غیر محسوس انداز سے عوام کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے ہر راستے کو بند کر دیا، رب نے ہر وہ راستہ بند کر دیا ہے، اپنے تک پہنچنے کے لیے تمام راستے بند، سوائے اس راستے کے جس راستے پہ میرے اور آپ کا نبی چلا ہے۔ وہ ایک واحد راستہ ہے، اس پہ چلوں گا تو رب تک پہنچ جاؤں۔ میرے اور آپ کے اکابر علماء دیوبند، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ ہار رحمت نازل فرمائے، ہر دعا میں انہیں اپنا حصہ بناؤ۔ آج ہم جس صحیح عقیدے کے ساتھ صحیح ماحول میں بیٹھے ہیں، یہ ان حضرات کی محنت ہے۔ آج بھی ہم اپنے اکابر علماء دیوبند کے کردار کا تذکرہ کرتے ہیں، سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ وہ ہیں بنیاد کی اینٹیں جن پہ ہم اور آپ کھڑے ہیں، ورنہ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔
ان کی زندگی اگر پڑھیں تو محبوب پیغمبر کی محبت اور محبوب کی اتباع کے جذبے سے سرشار نظر آتی. صحابہ کی زندگی تو ہے ہی صحیح نا. ہمارے اور آپ کے اکابر علماء دیوبند کی زندگی میں وہی جھلک. کسی نے صحیح کہا تھا، صحابہ کے قافلے سے ایک بچھڑا ہوا قافلہ. حقیقت. بانی دارالعلوم دیوبند حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ محبوب کی اتباع کا ذوق دیکھیں، سوچ دیکھیں. ایک تو میں درخواست کروں گا کم از کم اپنے سوچ کو مثبت رکھیں. یہ بہت بڑی کمزور ہوتی ہے ہماری. ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں. منفی پہلو ہوتا ہے، لیکن میں جو منفی پہلو کو پکڑتا ہوں تو مثبت پہلو کو ہی نہیں لیتا. میں مزاج بدلیں، مثبت سوچ بنائیں تاکہ دوسرے کے بارے میں بھی مثبت خیال میرے ذہن میں آئے. اس سے جوڑ پیدا ہوتا ہے، جوڑ. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرنگی اور انگریز کی طرف سے وارنٹ گرفتاری جاری ہوا. جب پتہ چلا تو لوگ پریشان. اگر آپ گرفتار ہو گئے ہمارے لیے پریشانی بن جائے گی. آگے آپ کے خدمت میں حضرت مہربانی کریں، وارنٹ آپ کا پیچھا کر رہا ہے، آپ روپوش ہو جائیں. اصرار بڑھا تو آپ نے ان کے مشورے کا اکرام کرتے ہوئے روپوش ہو گئے. اللہ کی شان 3 دن بعد منظر عام پہ آ گئے. لوگ پھر پریشان ہوتے، یہ کیا؟ ابھی وارنٹ آپ کا پیچھا کر رہا ہے، آپ روپوش ہو اور پھر منظر عام پہ آ گئے. مہربانی کریں روپوش رہیں. اب جب اصرار بڑھا تو کہنے لگے سوچ دیکھنا ہمارے اکابر کی. کہا پہلے جو میں روپوش ہوا تھا گرفتاری کے خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں نے احادیث کی روشنی میں اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھا. غار ثور میں 3 دن تک روپوش رہے. میں اس لیے روپوش ہوا کہ مجھے اپنے محبوب کی اتباع حاصل ہو جائے. یہ جذبہ کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا. آپ اکابر علماء دیوبند کو کچھ کہیں، گستاخ تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، لیکن جو حقیقت ہے وہ شان محن ہے کہ ایسا جذبہ جو ایک سچے عاشق کے بغیر کسی کا نہیں ہو سکتا. آپ معمول کے مطابق گلاب کی خوشبو استعمال کرتے تھے، عطر، اور بہت ساری قیمتی خوشبو آپ کے پاس تھی. آپ کے شاگرد، آپ کے خدام، متعلقین لے کے آتے تھے. تو خدمت میں جو طلباء تھے، طالب علم کا مزاج ہوتا ہے سوال کرنا. سوال بھی ہر بندہ نہیں کر سکتا، یاد رکھنا. سوال کے لیے بھی آدھا علم چاہیے. بعض ساتھی کو سوال کرتے ہیں، حقیقت بتاؤں دماغ خراب ہو جاتا ہے ہمارا. اسے کچھ کہہ نہیں سکتے رعایت میں. سوال کرنا ہی نہیں آتا، سارا وقت ضائع کر دیں گے، ذہنی طور پہ ٹینشن دے دیں گے. بھائی جو سیدھی سی جو بات ہے وہ رکھو تاکہ اس کا جواب بھی دیا جا سکے. سوال کرنا بھی ہر ایک کا کام نہیں ہے. ایک دن طالب علم نے پوچھا، استاد جی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. بیٹا پوچھو، کیا بات؟ استاد جی آپ کے پاس بڑی قیمتی عطر موجود، لیکن ہم نے دیکھا آپ صرف گلاب کی خوشبو استعمال فرماتے ہو، کوئی خاص وجہ؟ فرمایا ہاں بیٹا، میں نے احادیث کی روشنی میں جہاں تک اپنے محبوب پیغمبر کو پڑھا ہے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، میرے محبوب کے جسم اطہر کے پسینے سے جو خوشبو آیا کرتی تھی وہ گلاب کے خوشبو کے زیادہ مشابہ تھی، اس لیے میں گلاب کی خوشبو استعمال کرتا ہوں. ہے کسی کی یہ سوچ؟ لا کے دکھائیں. باتیں کرنے آسان ہے، برا بلا کہنا آسان ہے. حکیم امت مجدد ملت حضرت اشرف تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی میں بڑے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. خطاب عروج پہ ایک بندہ کھڑا ہوا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہنے لگا آپ تو حرامی اور ہمیں نصیحت کرتے ہو. آپ اندازہ لگائیں بڑے مجمع میں میرے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پتہ نہیں کیا کر لیں گے اور کیا ہو جائے گا. لوگ کھڑے ہونے لگے، اسے پکڑنے لگے. آپ نے روک دیا، کوئی ہاتھ نہ لگائے. میرے سے سوال ہوا ہے، میں نے جواب دینا ہے. لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کر کے اطمینان کے ساتھ بٹھایا. صرف اتنی سی بات کہی، اس شخص کو متوجہ کر کے کہنے لگے میرے ماں باپ کے نکاح کے گواہ آج بھی دہلی میں زندہ ہیں. بات ختم ہو گئی. یہ حوصلے ویسے نہیں پیدا ہوتے.
یہ نبی کی محبت، نبی کی اتباع کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں۔ آج ہمیں صرف گالیاں دینی آتی ہیں۔ یہ کیسا عشق ہے، محبوب کے ساتھ محبت ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو گالیوں پہ شروع ہو جاؤ گے یا محبوب کی اتباع اور محبت کا اظہار کرو گے؟ یہ معاملات سوچنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ جبال علم ہے، علم کے پہاڑ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ کی خانقاہ میں جایا کرتے تھے تو کسی نے سوال کر دیا، حضرت آپ خود علم کے پہاڑ ہو، آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مجلس میں جاتے ہو؟ میرا جیسا ہوتا تو بس زمین سے اوپر اٹھ جاتا ہوں، ہاں بھائی میرے سے بڑا عالم تو واقعی کوئی نہیں۔ اتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا بیٹا دارالعلوم میں میں نے مٹھائیوں کے نام سیکھے ہیں، یہ برفی ہے، یہ بالوشاہی ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، جو بھی ہے، آپ کو زیادہ آتے ہوں گے، مجھے اتنے نہیں آتے۔ یہاں میں نے مٹھائیوں کے نام سیکھے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مجلس ذکر میں جا کے مجھے ان مٹھائیوں کے ذائقوں کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ فلاں مٹھائی کا یہ نام ہے، اس کا ذائقہ کیا؟ اصل چیز تو ذائقہ ہے۔ بہرحال آپ جبال علم تھے، آخری عمر میں آنکھوں میں موتیا اتر آیا۔ آج کی طرح ٹیکنالوجی کا دور تو تھا، یہ بار علاج ہوتا رہا، وہ موتیا بگڑ گیا، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے علاج کر دیا، آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم۔ جو طلباء خدمت میں تھے، آپ روزانہ رات کو ان سے سرما منگواتے، 3 دن سلائیاں لگاتے۔ ایک دن طالب علم نے پوچھ لیا، استاد جی ہمیں پتہ چلا ہے آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے، ڈاکٹروں نے علاج کر دیا ہے، بینائی لوٹ نہیں سکتی، لیکن آپ پھر بھی باقاعدہ رات کو سونے سے پہلے سرما استعمال کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بیٹا میں سرما اس لیے نہیں استعمال کرتا کہ میری آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے، میں صرف اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے محبوب پیغمبر کی اتباع حاصل ہو جائے۔ اس جذبے کو زندگی میں لائیں ان پروگراموں کی وساطت سے۔ ہمارے محض ذکر کا مقصد ہی یہی ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں اللہ نے روز اطہر کے پاس بیٹھ کر 18 سال محبوب کی حدیث کا درس دینے کا شرف عطا فرمایا، اس لیے آپ شیخ العرب والعجم تھے۔ جب روز اطہر کی جالیاں کھلتی، اندر کی صفائی ہوتی، آپ کے شاگرد تھے، آپ بھی ایک دن اندر تشریف لے گئے، دیکھا کہ جو روز اطہر کا جو قبر مبارک جو نظر آ رہی ہے اس پہ کوئی مٹی کی گرد پڑی ہے، تو آپ نے اپنی داڑھی سے مٹی کے گرد کو صاف کرنا شروع کر دیا، داڑھی سے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، جو کھڑے تھے انہوں نے کہا حضرت کیا کر رہے ہو؟ اتنا خوبصورت جواب دیا، شاید ہی کوئی دے سکتا ہے۔ فرمایا جس کی سنت ہے اسی کی حرمت پہ قربان کر رہا ہوں، جس کی سنت ہے اسی کی حرمت پہ قربان کر رہا ہوں۔ جب میرے پاس سنت ہی نہیں ہوگی تو قربان کیا کروں گا؟ نعرہ ہی لگاؤں گا نا۔ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، اور ایک اور نعرہ بھی ہے، محبت رسول میں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، کیا یہ نعرہ لگا کے سوچنا ضرور کہ میں اس نعرے میں جھوٹا تو نہیں؟ موت تو بالکل آخری پوائنٹ ہے نا۔ کیا مجھے حرمت رسول میں نبی کا چہرہ پسند، نبی کے اخلاق پسند، نبی کا کردار پسند؟ اگر نہیں پسند تو اس دعوے میں جھوٹا ہوں کہ موت بھی قبول ہے۔ آئیں اپنے دعووں میں حقیقت کا رنگ بھریں تاکہ قیامت کے دن نجات شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ تو حضرت مدنی نے فرمایا جس کی سنت اس کی عزت پہ قربان کر رہا ہوں۔ آپ بخاری شریف پڑھانے کے لیے دارالحدیث میں تشریف لا رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند۔ ایک دن معمول کے مطابق آ رہے تھے تو دارالحدیث کے سامنے ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا، وہاں آ کے آپ کے قدم رک گئے، دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ طلباء جو دارالحدیث کے دروازے کے پاس کھڑے تھے، بخاری شریف اٹھائے آپ کے انتظار میں، انہوں نے دیکھا تو دوڑ کے آ گئے،
استاد جی کسی کی تلاش ہے؟ فرمایا ہاں مالی کو ڈھونڈ رہا ہوں. طالب علم بھاگے. یہ تو اچھا تھا وہ سمجھ کے بھاگ کہتے ہیں. طالب علم کو استاد کو کام کہتے نا، وہ سنتے ہی بھاگ پڑتا ہے. جب وہاں پہنچتا پھر اسے پتہ نہیں ہوتا میں نے کرنا کیا تھا، پھر وہ اجتہاد کر کے آتا ہے. یعنی وہ اتنے تابعداری کا جذبہ ہوتا ہے کہ جو حکم مل رہا ہے اس کو بھی پورا نہیں سنتا، دوڑ پڑتا ہے. کہ مالی کو بلا کے لے، حضرت آپ کے انتظار میں. مالی آئے، حضرت حکم فرمایا باغیچے میں کیکر کا درخت لگاؤ. توجہ کرنا اپنے اکابرین کی اس جذبے کو کہ توجہ کرنا. مالی نے ایک روب تھا حضرت کا، ہاں کر کے قدم پیچھے ہٹا لیے. پھر دماغ نے کام کیا کہ یہ کیا بنے گا. باغیچے میں کیکر کا درخت، آگے بڑھا ڈرتے ڈرتے. حضرت باغیچے میں تو وہ پودا یا درخت لگتا ہے جس پہ پھول کھلتا ہو یا پھل لگتا ہو یا اس کی ظاہری بناوٹ میں حسن ہو. کیکر کے درخت پہ تو نہ پھول کھلتا ہے، نہ پھل لگتا ہے، نہ اس کی ظاہری بناوٹ میں حسن ہے. کیکر کا درخت باغیچے میں نہیں لگایا جاتا. آپ نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں کہ لگاؤ. مالی نے کہا حضرت حکم کی تعمیل ہوگی، قدم پیچھے ہٹائے. آپ آگے بڑھے، دارالحدیث میں گئے، بخاری شریف پڑھا کے فارغ ہوئے، طلباء جمع ہو گئے. حضرت آج ہم نے خلاف معمولی عمل دیکھا. آپ نے کیکر کے درخت لگانے پہ اصرار کیا، کوئی خاص وجہ تھی؟ فرمایا ہاں میرے بیٹے، میں نے احادیث کی روشنی میں جہاں تک اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھا ہے، وہ حدیبیہ کے مقام پر جس درخت کے نیچے تشریف فرما تھے وہ کیکر کا درخت تھا. اس لیے میں نے چاہا یہاں کیکر کا درخت ہو، آتے جاتے اسے دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا کروں. کہاں سے لاؤ گے یہ جذبہ؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسے اکابر دی، انہوں نے مجھے اور آپ کو یہی درس دیا ہے. نبی کی اتباع سے سرشار ہو جاؤ، اسی میں عزت، اسی میں کامیابی. تو آئیں آج ذہن بنائے اور سچی توبہ کر لیں. یا اللہ میرے نبی کی نسبت کی لاج نہیں رکھی، صحابہ کی قربانیوں کی لاج نہیں رکھی. اللہ آج میں توبہ کرتا ہوں اور تو مجھے توفیق عطا فرما کہ آئندہ میں اس نسبت کی لاج رکھنے والا بن جاؤں. نبی کی نسبت کی لاج کیا مطلب؟ مجھے یقین حاصل ہے جو میرے نبی نے فرمایا ہے، جو کیا ہے وہی سچ، وہی حق ہے. میری عزت اور کامیابی اسی طریقے میں ہے. یہ ہے نسبت کی لاج. مجھے یقین ہو جو نبی نے فرمایا، جو کیا وہی سچ، وہی حق، اور میری عزت اور کامیابی اسی میں ہے. آج ہم پہلا پہلو تو لے لیتے ہیں، دوسرا چھوڑ دیتے ہیں. غیروں کے طریقوں میں اپنی عزت ڈھونڈتا ہوں. نبی سے محبت کا دم بھرنے والا، قیامت کے دن شفاعت کا امید رکھنے والا، وہ نبی کا طریقہ چھوڑ کے غیروں کے طریقوں میں اپنی کامیابی اور عزت کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے. اس سے بڑھ کے ناکامی اور کیا ہوگی؟ صحابہ کو یقین حاصل تھا جو میرے نبی نے فرمایا وہی سچ، وہی حق. جب ابو جہل نے سنا نا معراج کی رات کا واقعہ محبوب سے، بھاگا ابو بکر کے دروازے پہ. آج تو نئی بات ہاتھ آ گئی. دستک دی. ابو بکر، ابو جہل کیسے آ رہا ہوں؟ ایک بات پوچھنے آیا ہوں. پوچھو کیا بات ہے؟ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ ساتوں آسمانوں کو کراس کرتا ہوا جنت جہنم کو معائنہ کر کے رات کے تھوڑے سے حصے میں واپس بھی آ گئے ہوں، آپ مانو گے؟ ابو بکر نے فرمایا، دو جملے ارشاد فرمائے. بظاہر تو ناممکن ہے، سچ تھا. یہ تو ما تحت الاسباب تھا ہی نہیں، معاملہ ما فوق الاسباب تھا، بظاہر ناممکن. دوسرا جملہ ارشاد فرمائے، میرے ذہن میں یہ بات نہیں آتی. وحی کا معاملہ عقل میں آ ہی نہیں سکتا. جہاں عقل کی انتہا ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہے. لیکن ابو جہل یہ سمجھا جواب میرے مزاج کے مطابق آ رہا ہے. جھوم کے کہنے لگا، ابو بکر پھر سن، تیرے یار نے آج یہی دعویٰ کیا ہے. یہ سننا تھا. ابو بکر کہنے لگے، ابو جہل اگر میرے محبوب کا دعویٰ ہے بغیر شک و شبہ کے اس کی تصدیق کرتا ہوں. یہ تھا یقین. آج ہم ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں. اسی اعتماد اور یقین کے نتیجے میں ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب مل گیا. آج سچی توبہ کر لیں. میرا رب بڑا کریم ہے.
وہ ہمارے آپ کے گناہوں کو معاف نہیں بلکہ اسے بھی نیکیوں پہ بدل دے گا۔ رب کہتا ہے میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ میرا رب بھی کریم ہے، میرا نبی بھی کریم ہے۔ اللہ نے ہمیں دو کریموں کے درمیان میں رکھا ہے، دو کریموں کے درمیان میں رکھا ہے۔ اپنے آپ کو بھی سمجھیں، اپنی نسبتوں کو بھی جانیں، اللہ نے کیا مقام دیا اور میں کس کھاتے پڑ گیا ہوں۔ تو آج سچی توبہ کر لیں۔ اس پہ ایک بات کہہ کے اپنے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور محدث گزرے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے جو 40 رکنی علمی اور تحقیقی کمیٹی تھی اس کے ممبر تھے۔ باپ کا نام مبارک، ایک باغ کے مالک تھے، امانت داری کی بنیاد پہ مالک بن گئے۔ شادی ہوئی، رب نے بیٹا دیا، نام عبداللہ رکھا، عبداللہ ابن مبارک پہ معروف ہو گئے۔ خوبصورت پھوٹتی جوانی، حسین لباس تنظیم کرنے والا نوجوان، مال و دولت کی فراوانی تھی تو عیش و عشرت کا شکار ہونے لگا۔ لیکن رب کا وعدہ ہے میں اپنے دوست کو اور اپنے دوست کی 7 پشتوں تک کی حفاظت کرتا ہوں۔ ایک رات ایک مقام ایک خاتون سے ملاقات کے لیے طے ہوا، پہنچ کے انتظار کرنے لگے۔ رات کا آدھا حصہ گزرا، وعدے کے مطابق وہ خاتون نہ پہنچی، اکثر گزرا نہ پہنچی، حتیٰ کہ فجر کی اذانیں آ گئی۔ عبداللہ مبارک کے دل پہ ایک چوٹ لگی، اپنے آپ کو مخاطب ہو کے کہنے لگے عبداللہ ابن مبارک جس کے لیے سائے رات جاگ کے گزاری وہ تو تجھے نہ ملی، اگر یہ رات رب کے لیے جاگ کے گزار دیتا تو تیرا رب تجھے ضرور مل جاتا۔ یہ بات دل میں آنی تھی، جہاں گناہ کے ارادے سے نوجوان کھڑا تھا، پکی توبہ کر، پکی توبہ، رب سے صلح کر لی۔ توبہ کرنے کے بعد صبح ہو چکی تھی، اب واپسی جانے لگے۔ ذہن عزم کیا کہ اب عبداللہ گھر نہیں جائے گا، پہلے جاؤں گا وہ علماء کی بستی جہاں مدرسہ ہے، اللہ کے نبی کے احکامات سیکھوں گا، تعلیمات سیکھوں گا، اس کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ توبہ کر کے حصول علم کے ارادے سے جب یہ نوجوان چلا، اتفاق سفید ریش بزرگ بھی ساتھ ہو لیے، دونوں کا سفر کٹھا طے ہوتا رہا۔ کڑاکی کی دھوپ ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، دونوں نے دیکھا کوئی گرمی محسوس نہیں ہو رہی۔ دائیں بائیں کے جائزے لے کر چہرہ اٹھائے تو کیا نظر آیا؟ بادل کا ٹکڑا ان پہ سایہ کیے ساتھ چل رہا تھا۔ نوجوان نے سوچا بزرگوں کی برکت، بزرگوں نے سوچا سفید بالوں کی برکت، اللہ نے خاص کرم کا معاملہ فرما دیا۔ لیکن جب دونوں چوراہے پہ پہنچے جہاں سے نوجوان کا راستہ جدا ہونا تھا، بڑے میاں سیدھا اپنے راستے پہ چلے، نوجوان مدرسے کی طرف مڑا۔ ابھی بڑے میاں تھوڑا آگے چلے تھے، گرمی ستانے لگی، دائیں بائیں دیکھا، چہرہ اٹھایا، کیا نظر آیا؟ بادل کو ٹکڑا ان کے سر پہ نہیں، نوجوان کے سر پہ جا رہا تھا۔ وہیں سے قدم پلٹے، تیز قدم بڑھائے، نوجوان کے پاس پہنچ کے روک کے کہنے لگے بیٹا سچ بتا کیا عمل کرتا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک نے کہا بڑے میاں میرے پلے کوئی عمل نہیں، میں تو غفلت کا شکار ہوں۔ کہا بیٹا سچ بتا کیا عمل کرتا ہے؟ اللہ نے جوانی میں تجھے یہ اعزاز دیا، بادل کا ٹکڑا تیرے پہ سائبان بن کے ساتھ چل رہا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رو پڑے، فرمایا بڑے میاں دامن میں نیکی تو نہیں، رات کو سچی توبہ کر کے رب سے صلح کی ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ نے توبہ قبول کر کے جہاں دنیا کے تپس سے بچایا ہے وہ مجھے قیامت کے دن جہنم کے تپس سے بھی بچا لے گا۔ رب گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، عزتیں بھی دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، محبوب پیغمبر کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان ہوگی، نماز ہوگی۔